یاد رکھیں آج 22 جمادی الثانی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ تو کسی بھی شخصیت کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اس شخصیت کا خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے عبداللہ، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے صدیق اور عتیق، یہ دو لقب ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 7ویں پشت میں آقا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایج میں میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اپنی قوم میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام قبول کرنے سے قبل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں بڑے معتبر عزت دار خاندانی سمجھے جاتے تھے، اور آپ نے اسلام سے قبل بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی شراب نہیں پی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، تمام غزوات میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے آپ کو یار غار بھی کہتے ہیں، یار مزار بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے تو فرمایا کہ جب وہ اپنے دوست سے فرماتے تھے کہ غم نہ کرو، غم نہ کرو، تو یقینا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور میرے آقا غار میں تھے تو اس وقت میرے آقا نے صدیق اکبر کو کیا فرمایا کہ غم نہ کرو، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 2 تھے غار میں، تیسرے ان کے ساتھ اللہ تھے۔ تو پھر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں تسلی دی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو غار ثور کا سفر ہے، اللہ اکبر، کہنا آسان، جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غار ثور میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ جاتے ہیں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں، غار ثور میں سب لوگ نہیں جاتے۔ اور نہ جانے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر جو ہوٹل والے ہیں وہ دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب جس نے زیارتوں پہ جانا ہو وہ باقاعدہ اپنا نام لکھوا دے، صبح ہم اس کو زیارتوں پہ لے کر جائیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 ریال لیتے ہیں جناب، بس پہ بٹھا لیتے ہیں، بھئی زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اور وہ جب غار ثور میں پہنچتے ہیں نیچے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں جناب وہ غار ثور ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ غار ثور تو اوپر ہے، یہ تو بالکل ہی ایسے ہے کہ اگر ایک بندہ کراچی سے آیا، ایک بندہ لاہور سے آیا، اس نے اسلام آباد نہیں دیکھا ہوا، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے آپ اسلام آباد کی سیر کرائیں، تو میں کیا کروں؟ چڑیا گھر میں کھڑے ہو کر کہوں جناب وہ پیر سہاوا ہے، وہ مجھے کہے گا شاہ جی مجھے آپ اوپر لے جاؤ، پیر سہاوا دکھاؤ، دامن کو دکھاؤ، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیچے سے ہو کر آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں وہ غار ثور ہے۔ صرف پہاڑی نہیں دیکھنی، اصل تو وہ مقام دیکھنا ہے جس مقام پر میرے آقا تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت کی رات آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا، امانتیں جو کافروں کی امانتیں میرے آقا کے پاس تھی وہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کے حوالے کی۔ پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔
روانہ ہوتے ہیں، دشمنوں کا خطرہ ہے، غار ثور میں جا رہے ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ صدیق اکبر نے میرے آقا کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ اب غار ثور میں پہنچتے ہیں، بڑا مشکل سفر ہے۔ اب آج کل تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں، جگہ جگہ پانی کی بوتلیں ملتی ہیں، جوسز ملتے ہیں، فروٹ ملتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، لوگ لائیو وہاں سے چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی دشمنوں کا خطرہ نہیں ہے، لوگ انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، جب رات کا اندھیرا ہو، دشمن کا خطرہ ہو، اور وہ پہاڑی جس کا رستہ بھی بنا ہوا نہ ہو، اب تو باقاعدہ رستہ بنا ہوا ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، بڑے آرام سے آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے ساتھ ہیں، میرے آقا کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ پھر جب غار میں پہنچتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ غار کی صدیق اکبر نے پہلے صفائی کی، سوراخ تھے غار کے اندر، اور وہ سارے سوراخ بند کیے ہیں۔ جب تو بہرحال صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ سو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، اس پر اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتے ہیں، ایڑی رکھ دیتے۔ سانپ نے جب صدیق اکبر کو ڈس لیا، اور پھر صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن صدیق اکبر نے میرے آقا کو ڈسٹرب نہیں کیا، میرے آقا کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ آقا علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ جب میرے آقا کی آنکھ مبارک کھلی تو میرے آقا نے صدیق اکبر کا جب حال دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، وہ سانپ وہاں کیا کر رہا تھا۔ بہت سارے عشاقان مصطفیٰ یہ کہتے ہیں، علماء مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تحریر کی صورت میں موجود ہیں، کہ سانپ بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ میرے آقا کب تشریف لائیں گے، میں حضور کا دیدار کروں گا۔ اور ادھر صدیق اکبر چاہتے تھے کہ آج تنہائی میں جی بھر کر حضور کے مکھڑے کو دیکھ لوں، حضور کا دیدار کروں، حضور کی خدمت کروں۔ صدیق اکبر نے پہلے بھی یہ کہا کہ جب میرے آقا نے اپنی تین خواہش، میرے آقا نے فرمایا یہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں، یعنی کہ نیک بیوی، خوشبو، نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میرا مال ہو، آپ کے اشارے پہ قربان ہو، آپ کے کہنے پر فدا ہو، سارا مال قربان ہو جائے۔ اور دوسری، یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ اور یا رسول اللہ تیسری میری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی ہو، آپ کی زوجہ بنے۔ اور یہ تینوں تمنائیں صدیق اکبر کی اللہ نے ماشاءاللہ پوری کی ہیں۔ مال کا جب معاملہ آیا، آقا علیہ السلام نے مال مانگا، فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے۔ صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، سارا مال اپنا لے کر آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا نے پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ گھر میں آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب میرے آقا سے پوچھا، میرے آقا نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، میرے آقا کا حکم آ گیا، مال قربان ہو گیا۔ بیٹی، اپنی بیٹی حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، یہ تمنا بھی پوری ہوگی۔ اور تیسری یہ بات کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری چاہت ہے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو، میری نگاہ ہو، بس میں تکتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہت، یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ غار ثور میں تنہا 3 راتیں صدیق اکبر کی آنکھیں تھیں اور میرے آقا کا مکھڑا تھا، بس دیدار کا سلسلہ تھا، اور سانپ بھی انتظار میں تھا۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے، 2 عاشقوں کا مقابلہ تھا، لیکن صدیق اکبر کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ہے غار ثور کا واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 2 میں سے تیسرا اللہ تھا، ایک صدیق اکبر ہیں، ایک میرے آقا ہے، تیسرا اللہ تھا۔ اور میرے آقا کیا فرماتے صدیق اکبر کو، لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یہ ہجرت کا پورا واقعہ ہے۔ 3 دن کے بعد پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے تو مکہ پاک سے روانگی تو ہو چکی تھی، پھر مدینہ پاک پہنچے۔ المختصر بات یہ ہے، یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، جہاں تک مال کی بات آتی ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا۔ حضرت بلال بہت بڑے عاشق رسول تھے، لیکن جس ظالم کے آپ غلام تھے وہ آپ کو تڑپاتا تھا، وہ آپ پر ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پہ آپ کو سلاتا تھا، لیکن بلال کے عشق پر قربان جاؤں، وہ احد احد کی ان کی زبان سے آوازیں آتی تھی، ان کے منہ سے آوازیں آتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی، جب حضرت بلال کو تکلیف دی جاتی تھی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بہت بڑی رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ جب آزاد کروایا پھر کفار نے شور مچانا شروع کر دیا کہ صدیق اکبر نے اتنی بڑی رقم کیوں دی ہے؟ آخر حضرت بلال کا کوئی نہ کوئی صدیق اکبر پہ احسان ہوگا، آخر اتنی رقم کون دیتا ہے؟ لیکن صدیق اکبر نے اس چیز کا جواب نہیں دیا، کیونکہ صدیق اکبر نے کام جو اللہ رسول کے رضا کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، فرمایا کہ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا کہ کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ صدیق اکبر نے جو حضرت بلال کو آزاد کرایا کسی احسان کے بدلے میں نہیں کیا، محض اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پرہیزگاری تقویٰ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا نام تو عبداللہ ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق اور عتیق ہے۔ اب یہ صدیق کا لقب کب ملا؟ جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے اور مختصر وقت میں تشریف لائے، کہتے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، تو کفار نے، ابو جہل کی ٹیم نے طرح طرح کی باتیں کی۔ ابو جہل فوراً صدیق اکبر کے پاس پہنچ گیا، جی آپ کا جو دوست ہے، جو آپ کا یار ہے، جس کو آپ نبی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں اتنے مختصر وقت میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اچھا میرے نبی نے یہ فرمایا؟ انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ بغیر تصدیق، یعنی کہ آقا علیہ السلام سے بغیر پوچھے صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ میں تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں تو ان کے آسمانی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس دن سے صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا ہے، صدیق کا لقب ملا ہے۔ تو محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں جب آپ خلیفہ بنے اور خلافت کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خلیفہ بنے ہیں، خاص طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو خلافت کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ بڑا دلچسپ خطبہ ہے۔ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ نے خطبہ یہ دیا، اے لوگو میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر برا کروں تو مجھے درست راہ بتانا۔ سچائی ایک امانت ہے، جھوٹ ایک خیانت ہے۔ جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، طاقتور ہے۔ اللہ نے چاہا، صدیق اکبر نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں کمزور کا شکوہ دور کروں گا، کمزور کو طاقتور سے حق لے کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، صدیق اکبر نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور فرمایا جس قوم میں بہائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم پر مصیبت کو عام کر دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری فرما برداری کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اچھا اب نماز کو اٹھو، اللہ تم سب پر رحم کرے۔ یہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ ہے،
مجھے آپ یہ بتائیں، آج یہ جو خطبہ ہے ہمارے حکمرانوں کو، میں ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا، روز نیوز پر لائیو پروگرام تھا 11 سے 12، میں نے وہاں ٹی وی پہ بھی کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں سے، جو بھی آنے والی حکومت ہو، سیاست سے بالاتر میں ہو کر کہہ رہا ہوں، خدا را حضرت ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ تو پڑھ لو، صدیق اکبر یہ خطبہ تو پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے کہ حکمرانی کرنی کیسے ہے۔ اور پھر دوسری بات سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال سے قبل، اپنے وصال سے قبل، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل فرمایا، کس سے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے صدیق اکبر نے فرمایا، میری بیٹی، یہ جو اونٹنی ہمارے پاس ہے جس کا ہم دودھ نکالتے ہیں، جس کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں، اور یہ جو ایک چادر ہے میرے پاس جس کو ہم اوڑھتے ہیں، ان تین چیزوں سے اس وقت تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں۔ جب میرا وصال ہو جائے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، یہ تینوں چیزیں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے حوالے کر دینا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ یہ تینوں چیزیں حضرت فاروق اعظم کے حوالے کر دینا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ تینوں چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو وصیت فرمائی، اس کے مطابق تینوں چیزیں حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کی۔ فاروق اعظم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ ابو بکر پر اللہ رحم کرے، آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا، یعنی کہ آپ نے اپنے بعد والوں کو انتہائی احتیاط کی تاکید فرمائی۔ یہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے بعد والوں کو تھکا دیا، یعنی یہ آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کی پرہیزگاری ہے صدیق اکبر کی، کہ ایک اونٹنی اور ایک پیالہ اور ایک چادر، صرف تین چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلیفہ اول ہیں، افضل البشر ہیں، لیکن تین چیزیں ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ نہیں بیٹی، یہ تینوں چیزیں آپ نے واپس کر دینی ہیں۔ اچھا، جو تیسری بات ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، وہ آپ سنیں گے، وہ بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ تیسری بات پتہ کیا ہے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، دوسرے روز آپ تجارت کے لیے، کیونکہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، چادریں اپنے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا حضرت آپ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو بازار جا رہا ہوں، اپنی چادریں بیچوں گا، کپڑے کا کاروبار کروں گا، اور اسی سے میرے بچوں کا پیٹ پلے گا، گھر کا نظام چلے گا۔ تو اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، اب آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں حضرت ابو عبیدہ کے پاس جائیں، وہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ طے کریں گے، مزدوری طے کریں گے کہ آپ کو کیا خرچہ دینا ہے، ماہانہ آپ کو کیا خرچہ دینا ہے۔ پھر باقاعدہ اجلاس ہوا، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود فرما دیا کہ مجھے اتنا دیا جائے جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہے، جتنی ایک مزدور کی مزدوری بنتی ہے، بس مجھے اتنی تنخواہ دی جائے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز جن کی 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، حالانکہ ٹی اے ڈی اے ان کے باقی جو پیسے ہیں، ان کے جو بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کے معاملات، نوکر چاکر، پیٹرول اور جہاز کا ٹکٹ وہ علاوہ ہیں، تنخواہ ہماری بڑھاؤ۔ کاش کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ 3 واقعات، جو ایم این اے ایم پی اے بنے، جو کسی بھی سرکاری منصب پر بیٹھے،
میں ان کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرتے ہوئے یہ 3 واقعات پڑھ لو، یہ 3 واقعات۔ ایک جب آپ نے خطبہ دیا، دوسرے نمبر پر آپ نے اپنا خلیفہ بننے کے بعد وصال سے قبل اپنی بیٹی کو وصیت کی یہ سامان میرا نہیں ہے، اس کو واپس کرو، اور تیسرے نمبر پر کہ تنخواہ کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ میری اتنی مزدوری طے کرنا جتنی مزدور کی مزدوری ہے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر۔ محترم حضرات، پھر آپ یہ دیکھیں وصال سے قبل آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جب آپ بیمار تھے بیٹی نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے، تو فرمایا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ 63 سال عمر پوری ہو گئی تھی، حالانکہ آقا علیہ السلام سے ایج میں آپ 2 سال چھوٹے تھے، لیکن آپ کا وصال جو ہوا 63 سال کی عمر میں ہوا۔ تو آپ نے وصیت فرمائی بیٹی جب میرا وصال ہو تو غسل کفن دینے کے بعد مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانا، روضہ رسول پہ لے جانا، وہاں اجازت مانگنا اللہ کے رسول سے، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے ساتھ میری تدفین کر دینا، اگر نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔ اور آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی اٹھا کر روضہ رسول پہ لے گئے۔ جب لے گئے اور روضہ رسول سے یہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر آپ سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، پھر آپ فاروق اعظم کو سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل، اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جس کے وزیر ہوتے ہیں اس کی حکومت ہوتی نہیں ہوتی؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ میرے آقا کی جو حکومت ہے وہ آسمانوں پہ بھی ہے زمین پہ بھی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کے وزیر آسمانوں پہ بھی ہیں زمین پہ بھی ہیں۔ تو آسمانوں کے وزیر حضرت جبرائیل میکائیل ہیں، اور زمین کے جو وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ تو محترم حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ امت پر اتنے بڑے احسان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اس کے بعد بہت بڑے فتنے اٹھے، ایسے بدبخت لوگ تھے جنہیں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ایسے بدبخت لوگ تھے جنہیں ختم نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امت پر اتنے بڑے احسان ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ صدیق اکبر کو قیامت کے دن دے گا۔ اور آج سوشل میڈیا پہ یہ ملا جو ہیں بدبخت، اللہ ان کو کیا کہوں میں، سیدہ کائنات اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے باغ فدق والا جو واقعہ اس کو اٹھا کر ہر ٹائم وہ موضوع بحث بنا کر رکھتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ سیدہ کائنات کا نام ادب سے لینا چاہیے، سیدہ کائنات کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سیدہ کائنات حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے گئی باغ فدق کے حوالے سے، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا ہے جو اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ نبیوں کی وراثت کیا علم ہے، اور نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم جو بھی نبی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اس موقع پر کہ جو حضور کی آل ہے، جو حضور کے اقربا ہیں، وہ مجھے اپنے اقربا سے زیادہ ہیں، مجھے اپنے اقربا سے، اپنے خاندان سے زیادہ ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا جو بھی وہ باغ کا معاملہ ہوتا تھا اہل بیت کا حصہ نکالتے تھے جو ماہانہ خرچ تھا، اس کے بعد جو ہوتا تھا اس کو سارا خرچ آگے
جو ہے بیت المال میں باقی اس کو خرچ کرتے تھے. آپ سمجھ گئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدہ کائنات کے حوالے سے وہ بہت ان کا ادب کا تعلق تھا، احترام کا تعلق تھا. لیکن افسوس آج سوشل میڈیا پہ لوگ یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام، ازواج محترمات، اہل بیت کے درمیان اگر کہیں چھوٹا معاملہ ہوا بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن آج اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی اس کو زیر بحث لاتا ہے وہ بدبخت انسان ہے. یہ ادب والی ہستیاں، ان کا ہم سب کو ادب کرنا چاہیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں اتنا عرض کر دوں، کائنات میں سب سے زیادہ جو چیزیں پیاری ہوتی ہیں، جان، مال، اولاد، وطن، والد، اولاد، ساری چیزیں، یہ چیزیں پیاری ہوتی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی جان کا معاملہ آیا، جب خطاب کر رہے تھے دشمنوں نے حملہ کیا، جب اب ہوش میں آئے سب سے پہلے نہ ماں کا پوچھا نہ باپ کا پوچھا، کہنے لگے میرے آقا کا کیا حال ہے. اور آپ کے والد نے حضور کے بارے میں بات کی. ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دی. آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے غزوہ بدر میں سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں تھے کافروں کی طرف سے. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ تھے. جب مسلمان ہوئے حضرت عبد الرحمن عرض کرنے لگے ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹے اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں آپ کو بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا. پھر آپ دیکھیں آپ نے مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، پھر آپ نے اپنا وطن قربان کر دیا، حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے، دشمنوں کا سامنا کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے. پھر میرے آقا نے آپ کو کیا نوازا، حج کے پہلے امیر مقرر سیدنا صدیق اکبر ہوئے. آقا علیہ السلام کی حیات مبارک میں میرے آقا بھی حیات ہے. زہری جو دنیا سے پردہ میرے آقا نے فرمایا 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں. تو یہاں تک کہ آقا علیہ السلام جب میرے آقا کہیں تشریف لے جاتے تمام معاملات جو ہوتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے. تو پتہ چلا خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کو بہت بڑا مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں. ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، ہم سیدہ کائنات کی شان بیان کرتے ہیں، ہم ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں. تو آج کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دن ہے 22 جمادی الثانی، گورنمنٹ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ دن جب بھی آئے، اس دفعہ تو سرکاری طور پر چھٹی نہیں کی، سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے. خلفاء راشدین کے جو ایام آئیں اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، قرآن شریف، درود شریف، صدقہ خیرات کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً عقیدتاً پیش کریں. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟